لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب سے تمام طلباء کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بولنے کی اور ہم سب کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں یا جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا اس آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابنۃ صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے۔ اس آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر روئی جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اے شخص کیوں رو رہا ہے، کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شخص رو بھی رہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، تیرے آسمان کے تارے تھوڑے ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں، تیری زمین کے ذرے تھوڑے ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں، تیرے درختوں کے پتے تھوڑے ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہیں، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بار پوچھا، اے نوجوان، بتا کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
تو حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص رونے والا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے زین العابدین تمہیں کس بات کی فکر ہے، تم تو جنتیوں کے سردار ہو۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بارگاہ میں تعلق یا نسبت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔